ان چیزوں کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے؟ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السلام منه۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ اس سوال میں تو حضور نے صرف 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جب جواب دیا ہے آپ نے تو پھر اس میں وہ 3 حصوں کے اندر دین کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے تو اس کی ایک جڑ ہے، جڑ سے اسے غذا مل رہی ہے، پھر ایک تنا کھڑا ہوا ہے، تنے کے بل پر وہ درخت کھڑا ہوا ہے، پھر اوپر وہ شاخیں ہیں، برگ و بار ہیں، پتے ہیں۔ آم کا درخت ہے تو آم لٹکا ہوا نظر آئے گا، نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، کنوں کا پودا ہے کنوں لٹکے نظر آئیں گے۔ وہ اوپر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے درخت، ظاہر بات ہے اس کے لیے لگایا جاتا ہے نا۔ آم کا درخت آم کے لیے لگایا جاتا ہے، لکڑی کے لیے تو نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ کہ جو بھی پھل ہے، جو مطلوب ہے اس کا، جو چوٹی پر ہوتا ہے، جڑ میں تو نہ آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، نہ تنے کے اوپر آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، وہ تو لگے گا اوپر چوٹی پر۔ تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں آیا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو ہو گیا تھا، تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، بس جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن وَإِن شِئْتَ حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس هذا الامر، ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ سنام کہلاتا ہے اونٹ کا کوہان، جو اس کے اونٹ کے جسم کے اندر وہ اونچائی ہے، اور پھر اس کی بھی چوٹی، کوہان کی چوٹی۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، بھوکا کیا چاہے 2 روٹیاں۔ حضرت معاذ حکمت دین کے متلاشی، جن کو فکر یہ دامن گیر ہے کسی طرح جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاؤں، اب جب دریائے سخاوت حضور کا جوش میں آیا ہے کہ میں تم نے جو کچھ پوچھا تھا اس کا جواب تو میں نے دے دیا، تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس امر کی چوٹی کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت کا دوسرا حصہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ حکمت شریعت کے 2 حصے ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ضرور فرمائیے، مجھے بتائیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے؟ وہ تو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تو جڑ ہو گئی۔ آپ جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ درخت اگر اونچا ہوگا تو جڑ بھی نیچے پھیلتی ہے، پراپ اپ کرنا ہے نا، پورے درخت کو سنبھالنا ہے کہ ادھر کی ہوا چلی ہے تو ادھر کو جھک نہ جائے، تو ادھر جڑیں جو ہے وہ اس کو پراپ کریں گی، کھاڑی رکھیں گی ادھر کی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخت کے یہ 3 حصے، جڑیں بھی پھیلتی ہیں، زمین کے اندر گہری جاتی ہیں، جتنا بڑا اونچا درخت ہوگا اس کی جڑ اتنی گہری ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ کھڑا نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ تنا جو ہے بہت کمپیکٹ ہے، اس کے بعد پھر شاخیں ہیں، شاخوں کی شاخ در شاخ، چھوٹی شاخ پھر چھوٹی شاخ، پھر اس میں پتر ہیں اور اس کے اندر پھل لگ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم گواہی دو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وان قوام هذا الامر، اور اس امر کو کھڑا رکھنے والی شے، قوام تنا جو ہے جو کھڑا رکھتا ہے درخت کو، اوپر کے برگ و بار کو سنبھال کر، وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ جو 4 ہیں عبادتیں،
ان میں سے اہم ترین دو یہ ہیں، بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے۔ دو عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، امیر ہو غریب ہو کوئی ہو مرد ہو عورت ہو، نماز اور روزہ۔ اور دو عبادتیں وہ ہیں جو صرف صاحب استطاعت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ ان دو میں سے ایک زکوٰۃ اور ان دو میں سے ایک نماز، یہ ہے اصل قوام، یعنی دین کا قوام، دین کو قائم رکھنے والی شے، دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شے۔ وہ قوام ھذا الامر وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ وَأَنَّ ذروۃ السَّنَامِ مِنْهُ، اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی، جو چوٹی کا عمل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، یہ برگ و بار جو ہے اس کا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جس آم کے درخت پر آم نہ لگے اس کا اور کیا مصرف ہوگا کہ کاٹ کر اس کی لکڑی جلا دی جائے؟ جس کنو کے پودے پر کنو نہ لگے کیا مصرف ہوگا اس کا؟ کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ ہے وہ اصل شے۔ یہ نماز کس لیے ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے تنے نے کھڑا کیا ہوا ہے درخت کو، اسی طرح یہ نماز کھڑا رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی غرض سے۔ میرا وہ چھوٹا سا جو کتاب چاہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، جو حضرات اس وقت لے گئے تھے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں یہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا ہے، جہاد کے ساتھ غلط تصورات ایڈ کر دیے گئے۔ مسلمان جب جنگ کرے جہاد ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بادشاہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ اپنے صرف عیش کو بڑھانے کے لیے، اپنے جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی برابر کے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو توسیع دے سکے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے جب جہاد کا لفظ اس طرح بدنام کیا ہے تو لہٰذا آج اغیار تو اسے خود پھیلائیں گے۔ پھر کچھ ہم نے اس کے اندر غلط کام کیا، کچھ انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ ایک جہاد میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی کے لیے جہاد، اس میں کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہی شمار ہوگا، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ مت کہو، اس کی کچھ اور شرائط ہے۔ وہ 9 منزلہ عمارت جو ہے 8 سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچا جاتا ہے قتال کے مرحلے پر۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار دیا ہے۔ جڑ کلمہ شہادت، تنا ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں ستون کو، ان چاروں کو جمع کر کے ایک ستون بنا دیجیے، ایک تنا بن جائے گا، اور اوپر پھر برگ و بار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔